السلام علیکم، میرا نام ہے جہانزیب جان اور کریکٹ ناؤ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سے ہم اردو گرامر یعنی اردو قواعد کی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سیریز میں ہم بیسک سے ایڈوانس لیول کی اردو گرامر مکمل تفصیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے۔ یہ سیریز روایتی تعلیم یعنی میٹرک، انٹر، بیچلر اور ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی مفید ہے اور کمپٹیٹیو ایگزام جن میں پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس، سی ایس ایس اور پی ایم ایس وغیرہ شامل ہیں کے لیے بھی۔ تو چلیں پہلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ پہلا پارٹ قواعد کی تعریف سے متعلق ہے، جس میں علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بیان اور علم عروض وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو قواعد ہر زبان کے اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے زبان کو سمجھنا، سیکھنا، پڑھنا اور لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان اصول اور قوانین کو قواعد کہا جاتا ہے۔ قواعد عربی زبان کا لفظ قاعدہ کی جمع ہے، جس کے معنی ترتیب دینا اور منظم کرنا ہے۔ قواعد کو انگریزی زبان میں گرامر کہتے ہیں۔ قواعد کی مدد سے ہم الفاظ اور جملوں کو ترتیب دینا اور اسے استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ اردو قواعد کی 5 اقسام ہیں: علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بیان اور علم عروض۔ چلیں ان سب کے بارے میں باری باری پڑھتے ہیں۔ علم ہجا، ہجا کے معنی حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ علم ہجا میں زبان کے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف ہجا وہ حروف ہیں جن میں سے کوئی زبان بنتی ہے اور جن پر کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتی ہے۔ اردو میں انہی حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے اور حروف کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں۔ اس علم کی غرض یہ ہے کہ حروف کی صحیح شکل، تلفظ، آواز اور اعراب کی پہچان ہو سکے۔ علم صرف، صرف لغت میں پھیر کو کہتے ہیں، لیکن قواعد کی روح سے یہ اس علم کا نام ہے جس میں الفاظ کی تغیر و تبدل کا ذکر ہوتا ہے۔ اس علم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حروف کے الٹ پھیر سے کیسے نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ کیسے علم، علوم، عالم، علماء، معلومات، معلم، متعلم، ان سب کی بنیاد ایک لفظ ہے، لیکن حروف کے الٹ پھیر سے اسے بہت سے الفاظ بن گئے۔ اس علم میں الفاظ کی بناوٹ، ان کی تبدیلیوں سے نئے الفاظ بننے کے طریقوں اور درست بولنے اور لکھنے پر بحث کی جاتی ہے، یعنی واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اس علم کی غرض یہ ہے کہ صحیح لفظ بولنا، پڑھنا اور لکھنا آ جائے۔ علم نحو وہ علم ہے جس میں جملوں کی ساخت و بناوٹ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اور الفاظ کے جوڑ اور باہمی تعلق کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اس علم میں لفظوں کو ملا کر جملے بنانے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں اور جملوں کی ساخت و بناوٹ کا علم اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ جملوں میں فاعل، فعل، مفعول، مبتدا، خبر اور فعل ناقص وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان سب کی ترتیب جاننے اور سمجھنے کا نام علم نحو ہے۔ اس علم کی غرض یہ ہے کہ لکھنے والا درست لکھے اور بولنے والا صحیح بولے، یعنی اس علم کے ذریعے تقریری اور تحریری غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ علم بیان یہ کلام کو پیش کرنے کا فن ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے تحت بات کو پیش کرنے کے لیے نت نئے انداز نکالے جائیں یا کسی بات کو کس طرح مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے کہ سننے والے کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اس علم میں بات کہنے والا اپنی بات کو خوبصورت اور دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے۔ حالانکہ بچے کی خوبصورتی بتانی ہو تو ہم اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچہ خوبصورت ہے، لیکن ایسے الفاظ سے کلام میں نکھار اور وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ علم عروض یہ وہ علم ہے جس میں اشعار کا وزن معلوم ہوتا ہے۔ اس علم کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام موزوں ہے یا غیر موزوں۔ اس علم میں کلام کو اصولوں پر ناپا تولا یا جانچا پرکھا جاتا ہے کہ کلام موزوں ہے یا غیر موزوں۔ اس علم کے موجد خلیل ابن احمد ہیں۔ چلیں پوری ویڈیو میں بیان کیے جانے والے اہم نکات کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ ماہرین لسانیات نے اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہجا کے معنی ہے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا۔ وہ علم جو ہمیں لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے علم صرف کہلاتا ہے۔ علم نحو میں جملوں اور جملوں کی بناوٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ علم ہجا میں حروف کی آواز اور حرکات و سکنات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ علم ہجا کسی بھی زبان کا سب سے بنیادی علم ہے۔ زبان کی بناوٹ یا ساخت کو قواعد کہتے ہیں۔ قاعدہ عربی زبان کا لفظ ہے، قاعدے کی جمع قواعد ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسکرین کے دائیں جانب اسی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور بائیں جانب کمپلیٹ پلے لسٹ پن ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔